ایک تو کل انشاءاللہ آپ و احباب کی دستار بندی ہوگی. میری طرف سے آپ سب کو اس کی ایڈوانس میں مبارک بھی ہو. چونکہ آپ لوگوں نے عالم دین کے کورس کے بعد 2 سال مفتی کے کورس کے لیے مختص کیے ہیں. اب آپ کے نام کے ساتھ مفتی کا ٹائٹل بھی لگے گا. اس حوالے سے میں چند نصیحتیں اپنے عزیز ساتھیوں کو جو کلاس کے دوران بھی وقتاً فوقتاً میں نصیحتیں کرتا رہا ہوں، اور اب آپ لوگوں کو خصوصاً کوئی ہماری یہ کل وداعی نشست ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے تو حدیث طیبہ میں ہے آپ اسلام نے اپنی امت کے لیے نصیحت کروائی تھی، اور جس کے سب سے پہلے مخاطب حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، وہ یہ تھی کہ اوصیکم بتقوی اللہ، کہ میں تمہیں اللہ رب العزت سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں. اللہ رب العزت کا تقوی دل میں پیدا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی گویا بڑی نعمت نہیں ہے. انسان کو سنبھالنے کے لیے تقوی یہ بہت ضروری اور بہت اہم چیز ہے. اور دوسری حدیث طیبہ جو اکثر میں آپ حضرات کو سناتا رہا ہوں، تو اسے آپ لوگ اپنے لوح دل کے اوپر نقش کر لیں. آپ اسلام نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو. میں آپ سب ساتھیوں کو یہ بار دیگر پھر یہ نصیحت کروں گا کہ جہاں بھی ہوں آپ لوگ اللہ سے ڈریں. آپ کہیں تدریس کر رہے ہیں، کہیں امامت و کتابت کر رہے ہیں، یا کسی بھی شعبے میں کہیں پر بھی آپ خدمات سر انجام دیں، تقوی سے آپ لوگ اپنے آپ کو محروم نہ بنائیں. تقوی اس کے بہت سے مراتب ہوتے ہیں. آپ لوگ علماء ہیں، آپ ان میں سے ادنا مرتبے کی بجائے اعلیٰ مرتبے کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں. تقوی کے جو انتہائی عظیم مراتب ہیں ان کی جانب آپ لوگ بڑھیں. اور یہاں پہ آپ اسلام کا یہ جو فرمان پہلا حصہ جو آپ نے سنا ہے کہ اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی ہو، یعنی لوگوں میں موجود ہو، تنہائی میں ہو. ہمارے اس دور میں تنہائیاں جو ہوتی ہیں ان میں گناہ کے بے تحاشا مواقع پیدا ہو چکے ہیں. لہذا ہماری تنہائیاں پاکیزہ ہونی چاہیے. میں آپ سب کو یہ خصوصاً نصیحت کروں گا اپنی تنہائیوں کو آلودہ نہ کریں، انہیں ہمیشہ پاکیزہ رکھیں. اس سے آپ کے علم میں برکت ہوگی. آپ کا عمل جتنا بڑھتا جائے گا آپ کے علم میں بھی ترقی پیدا ہوتی چلی جائے گی. اور اس حدیث کا اگلا حصہ آپ نے اسلام میں جو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کہ برائی اگر اعتقاد بشری تم سے ہو جائے تو برائی کے بعد تم نیکی کر لیا کرو، وہ اس گناہ کو تمہاری نیکی مٹا ڈالے گی. ہم لوگ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. ہم سے کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. دانستہ گناہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. توبہ کی امید پہ گناہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ایک سنگین جرم ہوتا ہے. اور اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پہ ڈٹ نہیں جانا چاہیے. اللہ رب العزت سے معافی مانگ کے اپنے اعمال کو سنوار لینا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہم کتنا جئیں اور کب موت آ جائے. تو جوانی اور بڑھاپے کی طے تو نہیں ہے کہ جوانی میں نہیں آ سکتی. اور اس حدیث طیبہ کا آخری حصہ آپ نے اسلام نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. یہ ہم علماء کے لیے حد درجہ ضروری چیز ہے. کسی بھی مبلغ، کسی بھی داعی، کسی بھی دین سے وابستہ فرد کے لیے یہ وصف انتہا درجے کا ضروری ہے. اگر ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، ہم سخت لب و لہجے والے ہوں گے، ہمارے اندر غصہ زیادہ ہوگا، برداشت نہیں ہوگی، دین کے کاموں میں ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. لوگ تو ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے بھلے کمی بیشی ہو، کچھ بھی ہو جائے، وہ ہمیں دین کا فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں. ان سے بھلے کوتاہیاں ہوں اور جس طرح کے معاملات بھی ہوں، اگر ہم بھی انہیں کی سطح پہ اتر آئیں گے تو ان میں اور ہمارے درمیان فرق نہیں ہوگا. تو
اس لیے ہمیں کم از کم اپنے آپ کو لوگوں سے منفرد رکھنا چاہیے۔ ہم لوگوں نے اپنے ساتھ اور اپنے والدین کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم لوگ دین پڑھیں گے اور دین کو پھیلائیں گے۔ باقی لوگوں نے یہ اپنے اوپر لازم نہیں کیا، ہم نے اپنے اوپر لازم کیا، قوم کا ہم نے سرمایہ استعمال کیا، قوم نے ہمارے اوپر سرمایہ استعمال کیا۔ اب قوم کو ہم کیا دیں گے؟ اگر ہم بد اخلاق ہوئے تو ہم لوگوں کی ہمارے اوپر جو احسانات ہیں، جو انہوں نے ہمیں مختلف مدات کے اندر اپنی مالی خدمات فراہم کی، ہمیں سہولیات دی، تو ہم گویا اس کا بہتر بدل انہیں تبھی لے سکتے ہیں جب ہمارے اخلاق سنورے ہوئے ہوں اور ہمارا یہ مزاج نہ ہو کہ بھلے کوئی جہنم میں جاتا ہے تو چلا جائے۔ ہم لوگ جو کہ انبیاء کے ورثاء اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، انبیاء کرام لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے انہیں پتھر بھی کھانے پڑے، کھاتے رہے، اذیتیں جھیلنی پڑی، جھیلتے رہے۔ آرام سے وہ بیٹھ نہیں گئے کہ یہ لوگ اگر ہماری بات نہیں سن رہے، ہمیں ستا رہے ہیں، تو ہم لوگ کیوں ان کے لیے اتنی مشقت جھیلیں۔ ہم لوگ اپنے آپ کو انبیاء کا وارث قرار دیتے ہیں، اور ہم ایسے نہیں قرار دیتے۔ آپ علیہ السلام کے فرامین ہیں، آپ علیہ السلام کے فرامین کے مطابق اگر ہم انبیاء کے ورثاء ہیں تو پھر ہمیں انبیاء کے اخلاق اپنانے ہوں گے۔ ہمارے اندر تقویٰ کا وصف بھی ہونا چاہیے، اخلاق عظیم جو آپ علیہ السلام کا خلق عظیم کا وصف ہے، ہمیں وہاں سے بھی روشنی لینی چاہیے، برداشت ہمارے اندر ہونی چاہیے، لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ پھوٹ پھوٹ کے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ لوگ بھلے آپ کو پروٹوکول نہیں دیتے، آپ کو خدا نخواستہ عزت نہیں دیتے، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے ان کی بھلائی کرتے رہیں گے، یقین مانیے ایک دن آئے گا آپ کے بدترین مخالف بھی یقیناً آپ کے موافقین بھی ہو جائیں گے، اور آپ کے خیر اندیش مخلص اور دوست بھی آپ کے بن جائیں گے۔ اور آخری چیز جو کہ آپ لوگوں نے مفتی کورس کیا، تو آپ لوگوں نے صرف کورس کر کے یہ نہیں کہ آپ جامع المعقول والمنقول بن گئے، ابھی آپ کو بے تحاشا مطالعے کی ضرورت ہے، مسلسل کتب فقہ اور فتاویٰ پڑھتے رہنے کی شدید ترین ضرورت ہے۔ آپ ایک دفعہ بالاستیاب پھر سے اور اسے مسلسل مطالعے میں رکھیں۔ بہار شریعت الفتاوی رضویہ شریف کو سب سے پہلی ترجیح میں، اور دیگر پھر جو کتب فقہ و فتاویٰ ہیں، آپ کو اپنی نظر پہ رکھیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ آپ ٹارگٹ بنا لیں کہ میں کم از کم کوئی 50 صفحات 40 صفحات مطالعہ کروں گا، کم از کم اتنا آپ کا معمول ہو یہ کتب فقہ کے حوالے سے، اور لازماً آپ کتب حدیث میں سے کسی ایک حدیث کی روزانہ چند احادیث ہی صحیح، یہ بھی آپ اپنے مطالعے کا حصہ بنائیں۔ قرآن عزیز کی بھلے ایک آیت ہی ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنا ممکن ہو، یہ بھی روزانہ کے مطالعے کا حصہ ہو۔ اور کتب تصوف میں سے جو امہات کتب تصوف ہیں ان کو، اور اسی طرح تصوف کی جو امہاتی کتب کے علاوہ بعد کی جو کتب ہیں، آپ ان کو لازماً مطالعے میں رکھیں۔ جو ہمارے مستند صوفیاء صلحاء ہیں، ان کے تذکرے اور ان کے ملفوظات پر مشتمل جو کتابیں ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ 2 صفحے 4 صفحے جتنا ہو آپ اس سے بھی مطالعے میں رکھیں۔ اس سے آپ کو تقویٰ کے اوصاف اپنانے میں مدد ملے گی، دل میں حکمت بھی پیدا ہوگی، خوف خدا پیدا ہوگا، عمل کا جذبہ بڑھے گا، اور دنیا میں بے غیرتی پیدا ہوگی۔ اور کبھی بھی آپ لوگوں نے فتویٰ محض اپنے ذہن پہ بھروسہ کر کے نہیں دینا، حوالہ ڈھونڈنے کے بعد اور پوری ذمہ داری کے ساتھ بتانا ہے۔ کسی مسئلے کی تحقیق نہیں تو خود تحقیق کریں، اساتذہ سے آپ رجوع کریں، اور کتب کا مطالعہ اگر آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دقت نہیں ہوگی، اور 2-4 کتابوں سے حوالہ دیکھنے کے بعد ہی آپ کم از کم لوگوں کو رہنمائی فراہم کریں۔ اور آخری بات یہ کہ آپ کے حلیے آپ کی وضاحت سے عالمانہ وقار تک رکھنا چاہیے۔ آپ کی نشست و برخاست یا آپ کی بول چال یا آپ کی لب و لہجہ اور آپ کے لباس کی تراش ایسی نہ ہو کہ لوگ کہیں مفتی ایسے ہوتے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ لوگ جو ہے خدا نہ خواستہ کسی طرح ہمارے لیے سکتی کا باعث بنیں گے، اس میں نہ صرف آپ کی اپنی عزت جائے گی، آپ کے اساتذہ کی اور دیگر ہمارے اسلاف اور اکابر جو واقعی اس قابل تھے کہ انہیں مفتی کہا جائے۔ حضرت قبلہ مفتی عبداللطیف جلالی صاحب علیہ رحمہ، ان کا جنازہ تھا، آپ میں سے بہت سے ساتھی گئے۔ اب انہوں نے پوری زندگی
بلا خوف لومت لائم، جس چیز کو حق جانا کہہ دیا، تقوی و طہارت کا وہ چلتا پھرتا نمونہ تھے، اور ہر درجہ صوفی منس، ہر درجہ متقی عالم تھے، اور نہایت دھیما لہجہ گویا علم و عمل کا وہ پیکر تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا علماء کا جمع غفیر ہے، عوام الناس، اتنا بڑا وسیع و عریض جنازہ، وہ بھی مختصر نوٹس پہ، اتنی بڑی تعداد میں علماء صلحاء، کتنے مدرسین مفتیان وہ آئے۔ کیوں آئے؟ یہ مفتی تھے، باعمل مفتی تھے۔ اگر آپ باعمل مفتی بنیں گے، اخلاص کے ساتھ دین پہ عمل کریں گے، مادہ پرستی کے لیے آپ کوئی اتنی بھاگ دوڑ نہیں کریں گے مادی حوالے سے، جتنا آپ میں اخلاص اور تقویٰ ہوگا، یقین مانیے آپ کو آپ کے حصے کی عزت اللہ کریم لازم دے گا۔ اس لیے آپ لوگ میری ان نصیحتوں کو گلے باندھیے گا، ہمیشہ مجھے آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خصوصاً یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سب بچوں کو علم اور عمل کی عبادت کا مالامال کر دے، اور انہیں دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ یہ آپ لوگوں کی دعاؤں میں سے اہم ترین دعا ہوگی جو میں آپ احباب سے اس کا طلبگار رہوں گا۔ اور وقتاً فوقتاً اپنی علمی ترقی کے حوالے سے آپ لوگ مجھے بھی آگاہ کرتے رہیں، دینی علوم میں بھی آگے بڑھیں، عصری تعلیم میں بھی آگے بڑھیں۔ آپ کو جہاں ترقی کے مواقع ملتے ہیں پیچھے نہ رہیں، آگے آپ بڑھتے چلے جائیں۔ جو ساتھی ایم فل کر چکے ہیں وہ پی ایچ ڈی کی طرف جائیں، جو ایم فل نہیں کر سکے وہ ایم فل کریں۔ آپ کے علمی سفر کو رکنا نہیں چاہیے، اور مطالعہ مطالعہ مطالعہ، اس سے بندے کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مطالعہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کی عزت و توقیر میں اضافہ نہیں ہوگا۔ علم بھی ہونا چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے۔ علم مطالعے اور تکرار سے آئے گا، اور عمل آپ کا اچھا ہوگا تو اس سے آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ دعا خیر کر لیتے ہیں۔